بندہ ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح دینے پہ قادر ہے نا، اس طرح چھیننے پہ بھی قادر ہے۔ ہمیں جو رزق ملتا ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی برابر تو ہے نہیں۔ کسی کے پاس کم دولت ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کوئی لاکھ پتی ہے تو کوئی کروڑ پتی ہے، مگر اپنے اختیار سے کوئی نہیں ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ کوئی کہ بندہ یہ کہے کہ میں صرف اپنی محنت سے یہ حاصل کیا ہوں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کو کوئی بھی عقل مند قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے کہ بندہ کا محنت کرنا ضروری ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، مگر حقیقی معنی میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے میں حدیث پاک سناتا چلوں، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ قوم بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں کا ایک ابرس، ایک اقرا، ایک عامہ۔ ابرس کہتے ہیں جس شخص کو برس کی بیماری لاحق ہو جائے، یعنی جو جسم میں سفید داغ ہو جاتے ہیں نا، اس کو برس کہتے ہیں۔ سفید داغ ہو جاتے ہیں، جسم دکھنے میں عجب سا لگتا ہے، تو اسے برس کہتے ہیں، اور اپنی زبان میں کوڑھی بھی کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ تو ایک تھا کوڑھی، ایک تھا اقرا یعنی گنجا، جس کے سر کے بال اکھڑ جائے بیماری کے سبب، اور ایک تھا عامہ یعنی اندھا۔ یہ 3 شخص تھے، کوڑھی، گنجا اور اندھا۔ ان تینوں شخص کا رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتا تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو کوڑھی نے کہا کہ جو مرض لاحق ہے، جو بیماری لاحق ہے نا، یہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، لوگ میرے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، تاکہ لوگ مجھ سے بھی محبت کریں، لوگ میرے پاس بھی آئے، لوگ میرے قریب بھی بیٹھے، لوگ مجھ سے بھی دوستی کریں، لوگوں کے ساتھ میرے بھی میل جول ہو، میری بھی تعلقات بڑھے۔ تو فرشتے نے رب کے حکم سے اپنا ہاتھ اس شخص کے اوپر پھیر دیا۔ اس شخص نے جب فرشتے نے اس شخص پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، جو برس کا مرض لاحق تھا، جو سفید داغ اس کے جسم میں تھے، وہ ختم ہو گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے، مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی، کہ حاملہ اونٹنی جب اسے دی، یعنی جس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ اسے حاملہ کہتے ہیں، تو حاملہ اونٹنی فرشتے نے اس شخص کے حوالے کیا اور اس کے حق میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ جو ہے گنجا کے پاس جاتا، گنجا سے کہتا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو وہ گنجا کہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو گنجا پن ہے، جو میرے سر کے بال اکھڑ گئے ہیں، یہ بال جو ہے دوبارہ اگ جائے، بیماری مجھ سے ختم ہو جائے، تاکہ لوگ مجھ سے بھی محبت کریں۔ تو فرشتہ اس کے اوپر بھی اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، جب ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا گنجا پن دور ہو جاتا ہے، اس کے سر پہ بال اگاتے ہیں، وہ بھی حسین و جمیل دکھنے میں لگتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے پسند ہے، مجھے گائے پسند ہے۔ تو فرشتہ اسے ایک گائے دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ آخر میں جو اندھے کے پاس جاتا ہے، اندھے سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اندھا کہتا ہے کہ جو میری آنکھ کی بصارت دور ہو گئی ہے، جو میں لوگوں کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، جو یہ بیماری مجھے لائے کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ میری بصارت مجھے لوٹا دے، تاکہ میں بھی لوگوں کو دیکھ سکوں اور لوگوں کو میں بھی دیکھ سکوں، جس طرح اور لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکوں۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے یہ مرض مجھ سے دور کر دے اور مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی بصارت لوٹ آتی ہے، اب وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بکری پسند ہے،
مجھے بکری پسند ہے، تو فرشتہ ایک بکری اس کو دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد اب ہوتا یوں ہے، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، کچھ دن گزرنے کے بعد، جس کو فرشتے نے اونٹنی دی تھی اس کے بعد اتنی اونٹنیاں اس کے پاس ہو جاتی ہے کہ ایک جنگل بھر جاتا ہے، ایک وادی بھر جاتی ہے۔ اسی طرح جسے گائے دیا گنجا کو، گائے سے ایک جنگل بھر جاتا ہے، اور اندھے کو بکریاں دیتی تھی، بکریوں سے یہ جنگل بھر جاتا ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ ان تینوں کی آزمائش لینا چاہتا ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ ان تینوں کا امتحان لیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسی فرشتے کو سب سے پہلے جو ہے اسی کوڑی کے پاس بھیجتا ہے، اسی کوڑی کی شکل و صورت میں، جس کوڑی کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے شفا دی تھی، اسی کوڑی کے پاس کوڑی کی شکل میں فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتہ اس کوڑی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں مسکین آدمی ہوں، میں مسافر ہوں، میرے جو سامان سفر تھے وہ ختم ہو گئے، جو سامان سفر تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اب میرے پاس امید یہی ہے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور پھر آپ کی مدد سے اپنی منزل تک پہنچ سکوں، تو آپ جو ہے مجھے کچھ اونٹنی عطا کر دیں، کچھ اونٹنیاں دے دے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو اونٹنیاں کیسے دوں، میرے اوپر حقوق بہت سارے ہیں۔ اب دیکھیں بندہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، بندہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر حقوق بہت سارے ہیں، یہ جو میرے اوپر فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ نے تمہیں دی تھی نا، اب یہ حقوق کہاں سے آ گئے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو مجھے اپنے آبا و اجداد کی وراثت سے ملی ہے، میرے باپ دادا کی وراثت سے مجھے یہ مال و دولت ملے ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ شاید کہ تو کوڑی تھا، تجھے برس کا مرض لاحق تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمہیں شفا دی تھی، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اونٹنی عطا کی، مال جو عطا کی اونٹنی کی شکل میں۔ تو بندہ کہتا کہ نہیں، میرے باپ دادا کی وراثت سے مجھے ملا ہے۔ تو فرشتہ کہتا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو جیسا تھا رب تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے، تو جیسا تھا رب تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے۔ تو جیسے فرشتہ یہ کہتا ہے تو وہ بندہ پھر جو برس کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بندہ پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس جو اونٹنیاں تھی ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، سارے مال و دولت ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارے مال و دولت ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، فرشتہ پھر دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے، یعنی گنجے کے پاس، گنجا سے کہتا کہ بھائی میں مسکین آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے پاس سامان سفر نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، میرے پاس منزل تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے بس یہی کہ اللہ کی مدد سے اور پھر تمہاری مدد سے پہنچ سکتا ہوں۔ تو تم ایک کام کرو، اپنے مال میں سے مجھے کچھ دے دو تاکہ میں اس کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ یہ بندہ بھی کہتا ہے، یہ گنجا جو ہے یہ بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے، کہتا ہے میرے اوپر حقوق بہت سارے ہیں بھائی، میرے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، میں نے فلاں کا حق ادا کرنا ہے، میں نے فلاں کو اتنے مال دینے، فلاں کو اتنے مال دینے۔ فرشتہ کہتا کہ تجھے میں یاد دلاؤں کہ تو گنجا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے نعمت عطا کی؟ تو کہتا کہ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا، یہ تو مجھے میرے باپ دادا کی وراثت میں سے ملی ہے۔ تو فرشتہ کہتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ اور جب فرشتہ یہ کہتا ہے نا تو وہ بندہ پھر گنجا ہو جاتا ہے، اس کے سر کے بال اکھڑ جاتے ہیں، پھر اس کی ساری گائے ختم ہو جاتی ہے، سارے مال و دولت ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں فرشتہ پہنچتا ہے اندھے کے پاس۔ وہ اندھے کے پاس جو پہنچتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، سامان سفر ختم ہو گئے، اب کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس یہی ذریعہ کہ اللہ کی مدد سے، کہ تمہاری مدد سے میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کر۔ وہ اور میں جانتا ہوں کہ تو شاید کہ انداز اللہ نے تجھے نعمت عطا کی۔ تو وہ اندھا کہتا ہے اب یہ اللہ کا شکر ادا کر۔ پہلے دو شخصوں نے، کوڑی نے اور گنجے نے اللہ کی ناشکری کی تھی، مگر یہ جو بندہ اندھا ہے یہ اللہ کی ناشکری نہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی میں اندھا تھا، لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے، مجھے مرض لاحق تھا، مگر رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں میں بینائی بھی عطا کی، میری بصارت بھی لوٹا دی، میں لوگوں کو دیکھ بھی سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمت سے عطا نوازا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مجھے بینائی سے نوازا وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت بھی عطا کیے. تو اب چونکہ تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو تم جتنا چاہو میرے مال و دولت میں سے بکریاں تم کو نظر آ رہی ہے، یہ پوری وادی بکریوں میں سے بھری ہوئی ہے، ان میں سے جتنا تم چاہو لے جا سکتے ہو. میں تم سے ایک وہ فرشتہ کہتا ہے، فرشتے سے کہتا ہے کہ جو چیز بھی تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، یہ جو تم بکریاں دیکھ رہے ہو یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. چونکہ تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، اللہ کے واسطہ دے کے تم مجھ سے مانگ رہے ہو، تو جتنا تم چاہو لے جاؤ، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں تم پہ کوئی مشقت نہیں کروں گا، تمہاری مرضی، چاہو تو ایک میرے لیے رکھ دو، چاہو تو کچھ بھی نہ رکھو، سارا مال لے جاؤ. جب وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دی تھی تو جتنا چاہو لے جاؤ، کوئی مشقت نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، میں اس سے راضی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، ایک غریب مسافر کی مدد کروں گا. تو پھر جاؤ، تو جتنا چاہو لے جا سکتے ہو. تو اسی وقت فرشتہ کہتا ہے کہ سنو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اصل ہوا یہ، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تینوں کا امتحان لینا چاہا کہ تمہارے جو دو ساتھی ہیں کوڑھی اور گنجا، یہ دونوں کے دونوں اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ تم اللہ کی نے جو تمہیں نعمت عطا کی اس کا شکر ادا کرو یا پھر ناشکری کرو. اور دیکھیں آج ہمارا حال یہ ہے نا کہ ہمارے پاس اگر لاکھوں روپے ہو، کروڑوں روپے ہو، ہم چلے جائیں کسی دینی کام کے لیے کہ بھائی مسجد کی تعمیر کرنی ہے، مدرسے کی تعمیر کرنی ہے، فلاں غریب بیٹی کی شادی ہے اس کی مدد کرنی ہے، یا فلاں نیک کام کرنا ہے، یا میلاد مصطفیٰ کرنا ہے. ہم گھر میں پہنچ جائے تو انسان کے پاس روپے پیسے ہوتے ہیں مگر کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس روپے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں. بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں. تو یاد رکھیں پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح دینے پہ قادر ہے نا اس طرح چھیننے پہ بھی قادر ہے. اب کیا کیجیے گا، اللہ نے جس طرح آپ کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ اس طرح آپ سے لے بھی لے گا، اس سے آپ کیا کیجیے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی ناشکری کریں، ہم بہانے بناتے رہے کہ ہمارے پاس روپے پیسے نہیں ہیں جبکہ ہمارے جیب میں موجود ہے، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے روپے، اور ہم یہ بہانے بناتے رہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ حقیقت میں وہ ختم کر دے تو پھر آپ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، رب کے رسول راضی ہو جائے، مرنے کے بعد یہ مال و دولت کام آ جائے، تو پھر اس مال و دولت کو صرف اپنے کھانے پینے میں عیش انجوائے کرنے میں نہ لگائے بلکہ ایسے کاموں میں بھی لگایا کرے جو کام مرنے کے بعد آپ کے کام آوے. مرنے کے بعد کیونکہ ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کے لیے، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. تو وہاں کی بھی فکر کر لے، صرف یہاں کی فکر نہ کرے. اب میں اپنے تمام